السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اسلامی بھائیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 212 کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا. دنیا کی زندگی کافروں کے لیے مزین کر دی گئی. دنیا کی زندگی کافروں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ کافر لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے بیان فرمایا لیکن اہل تقوی، حالانکہ تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے برتر ہوں گے، اعلیٰ درجے پر ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دے دیتا ہے. اسلامی بھائیوں، ذرا غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ نے اس آیت میں دنیا کی زندگی کو کافروں کے لیے مزین کر دیا ہے، یہ بیان کیا. یعنی دنیا کی زندگی یہ حقیقت میں ایمان والوں کے لیے نہیں، ان کی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی. اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے یہ جو دنیا کی چند دنوں کی زندگی دی ہے کہ دنیا میں رہ کر کے اپنے آخرت کو سنوار لو، بنا لو. اب جو آدمی دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری نہ کرے، یقیناً وہ سب سے بڑا محروم ہے، ناکامیاب ہے. وہ یہ دنیا کی زندگی سے خوش کون لوگ ہیں؟ یہ کافر لوگ. یہ دنیا پا کر کے اس سے مطمئن ہیں، اس سے خوش ہیں. وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں. یہی ان کا رنگ ڈھنگ ہے، یہی ان کا طور طریقہ ہے. لیکن ایمان والے دنیا میں، میرے بھائیوں، دنیا سے اعراض کرتے ہیں. اگر ان کے پاس اللہ مال دیتا ہے تو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. کہاں ہمیں دنیا میں رہنا، اسی لیے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کا کافر لوگ مذاق اڑاتے تھے. کیوں معلوم ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے چونکہ اہل ایمان لوگ غریب ہوا کرتے تھے، ان کے پاس دنیا کی آسائش و آرام کی سہولتیں میسر نہیں ہوتی تھی. تو یہ کافر لوگ کہتے تھے دیکھو یہ غریب لوگ ہیں، ایمان والے ہیں. یہ اس طریقے سے مذاق اڑاتے تھے. میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دنیا میں بھلے ہی غریبوں کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، آخرت میں ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا درجہ ان کافروں سے بہت ہی بلند ہوگا. قیامت کے دن یہ کافر لوگ جب ایمان والوں کو دیکھیں گے اور یہ ان سے اعلیٰ ہوں گے، ان سے برتر ہوں گے نا، تب ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. دیکھو ہم تو ان کو دنیا میں بہت یہ سمجھتے تھے، آج تو یہ ہم سے اعلیٰ درجے پر ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. تب ان کے سمجھ میں سب آ جائے گا اونچ نیچ، کہ اونچ کون نیچ کون ہے. میرے بھائی، تو ہم اور آپ کو یہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے. جیسا کہ آج کا اپنا مسلمان بھائی بھی دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ رہا ہے، اتنا لگا ہوا ہے، جیسے وہ بھی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے. نہیں میرے بھائیوں، مسلمان کی، ایک ایمان والے کی اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا میں ہم اس کی تیاری کے لیے بھیجے گئے. اسی لیے ہم اور آپ کو آخرت کی فکر کرنا ہے. پھر اللہ نے کہا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دے دیتا ہے. اچھا، اللہ دنیا میں بھی مسلمانوں میں دنیا میں اللہ جسے چاہے دنیا میں بھی روزی دیتا ہے،
اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دے دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، اور کسی کو اللہ تعالی آخرت کی نعمتوں سے بھرپور نوازے گا۔ تو ہم اور آپ کو اللہ نے دنیا میں اگر دیا ہے تو اللہ کا یہ بھی فرمان ہے۔ کیا فرمان؟ اللہ خود فرماتا ہے اے بنی آدم تو میرے راستے میں خرچ کر، میں تجھ کو نوازتا چلا جاؤں گا، میں تمہیں دوں تو خرچ کر، میں تجھے دیتا ہوا چلا جاؤں گا۔ ہم کو اللہ کے اس فرمان پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ مال دینا، رزق دینا اللہ ہی کا کام ہے۔ اللہ یہ بھی کہتا ہے تم خرچ کرو میں تمہیں اور دیتا چلا جاؤں گا۔ قرآن کی آیت وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تم جو بھی کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اس کی جگہ پر تمہیں اور نواز دیتا ہے، اور دے دیتا ہے۔ تو پھر ہمیں کیوں ڈرنا ہے؟ مال اللہ کا ہے، اللہ دیتا ہے، ہم خرچ کریں اللہ ہم کو اور دے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور وہ فنا ہو گیا، تیرا مال وہ ہے جس کو تو نے پہن لیا اور وہ بوسیدہ ہو گیا، اور جس چیز کو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا نا حقیقت میں تیرا مال وہی ہے، یعنی وہ تو نے اپنے لیے جمع کر لیا۔ باقی مال جو سب کچھ ہے تو دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا، اس پر دوسرے لوگ قبضہ کر لیں گے، وہ تیرا نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے چھوڑ کر کے چلا جائے گا۔ تو انسان دنیا میں کہتا ہے میرا مال میرا مال، نہیں، اصل میں تیرا مال وہ ہے جو تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے ذخیرہ کر لے۔ لہٰذا میرے بھائیو، ہم اور آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ ہم اور آپ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس کے پاس کم مال ہے وہ روتا ہے، جس کے پاس زیادہ مال ہے میرے بھائیو وہ عیش کر رہا۔ حالانکہ ابھی کل ہم اور آپ جو حدیث سنے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی کی وہ حدیث 2327 کہ وہ ابو ہاشم بن عتبہ کی عیادت کرنے کے لیے جب گئے، وہ بیمار تھے تو وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے مامو جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، یہ بھی سوال کیا، کیا کسی درد کی وجہ سے، بیماری میں کوئی ایسی تکلیف ہے درد کی وجہ سے رو رہے ہیں، یا دنیا کی حرص کی وجہ سے، دنیا کی لالچ کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا دنیا کی لالچ کی وجہ سے تو میں ہرگز نہیں رو رہا ہوں، میرے رونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، ایک وصیت کی تھی، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اس وصیت کو نبھا نہیں سکا، میں اس پر عمل نہیں کر سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد نامہ لیا تھا کہ تمہارے پورے مال میں سے صرف ایک خادم اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے صرف ایک سواری ہی کافی ہے، اور میں آج یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اس سے زیادہ مال جمع کر لیا۔ دیکھیے میرے بھائیو، یعنی ایک سواری اور ایک غلام سے انہوں نے زیادہ مال جمع کر لیا ہے، مال زیادہ ہو گیا، وہ رو رہے ہیں کہ میں نے زیادہ دنیا جمع کر لیا ہے۔ وہ آج کا مسلمان دنیا اگر مال کم ہے تو روتا ہے نا، میرے پاس مال کم ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کی زندگی شروع میں اللہ نے کہہ دیا زین للذین کفروا الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی۔ یہ کافر لوگ اس سے مطمئن ہیں، ایمان والے دنیا سے اعراض کرتے ہیں، ایمان والوں کو دنیا سے زیادہ مطلب نہیں ہے، وہ اپنے آخرت کی فکر کی سوچتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یقیناً جو سوچے گا اس کے لیے عمل کرے گا اور کامیاب بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں رہ کر کے اپنے آخرت کو سنوارنے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھا عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔